الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحمتنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين الطاهرات وأتباعه وأشياعه وأنصاره وأصهاره وأولاده وذريته وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے انتہائی قابل قدر علماء کرام اور معزز مہمانان گرامی، میں یہاں آ کر کے سب سے پہلے میں اپنے دل کی کیفیت اور اس کے جذبات آپ کو بتاؤں کہ دنیا پیسوں کی طرف، چیزوں کی طرف اور مختلف قسم کے شوق پورا کرنے کے لیے دنیا کے دل دماغ اس میں استعمال ہو رہے ہیں، اور آپ وقت نکال کر کے صرف اس غرض سے یہاں بیٹھے ہیں. آپ کے جو ساتھی ہیں، جو علماء ہیں، جو آپ کے اور دیگر حضرات ہیں، اور آپ سب صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا ایک اہم ترین حکم وہ ہمارے اندر اور دنیا کے اندر وہ حکم زندہ ہو جائے. نسبت کے بدلنے سے چیز بدل جاتی ہے، نسبت کے بدلنے سے چیز بدل جاتی ہے. یہ ایک بہت بڑی عالی شان نسبت ہے جس نسبت کے لیے آپ نے وقت فارغ کیا اور آپ حضرات یہاں آ کر کے بیٹھے ہیں. اس سے بڑی نسبت دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے آپ لگا سکتے ہیں کہ سارے احکامات زمین پر آئے ہیں، جتنے احکامات ہیں. روزہ یہ زمین پہ آیا ہے، مدینہ منورہ میں آیا. زکوٰۃ کی فرضیت مکہ مکرمہ میں ہوئی، تفصیلی احکامات مدینہ منورہ میں آئے لیکن زمین پہ آئے. حج کی فرضیت 8-9 ہجری کے ہوئی اور آپ حج کے لیے اخیر میں تشریف لے گئے. یہ سارے احکامات آپ زمین پر تھے اور آپ کے لیے اللہ پاک نے حج کا حکم نافذ فرمایا، آپ کی برکت سے امت کے لیے بھی. لیکن نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پہ بلایا کہ زمین والے تو آپ کے دیدار سے مستفید ہو گئے ہیں، آسمان پہ ہمیں دیدار چاہیے. اور یہ واقعہ کب ہوا؟ یہ طائف کے میدان میں جو آپ کو ستایا گیا اور 100 کلومیٹر کا یہ فاصلہ آپ پیدل گئے اور کسی بستی میں کسی نے آپ کی بات نہیں مانی، نہ جاتے ہوئے مانی نہ واپسی میں مانی.
اور ایک عجیب بے قراری اور پریشانی والا مضمون ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں اللہ کے رسول سب سے زیادہ آپ کو کہاں پریشانی سامنے آئی؟ تو مجھے تو ایسا لگتا ہے اللہ کے رسول آپ پہ پریشانی احد کے میدان میں زیادہ آئی کہ آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے اور آپ کے چہرے مبارک کے اندر جنگی ٹوپی کے لوہے کی کیلیں وہ آپ کے یہاں گھسی، جس صحابی نے اس کو نکالا ان کے دانت ٹوٹ گئے اور خون کے فوارے نکلے، وہ کسی طریقے سے وہ خون تھم نہیں رہا تھا، تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے چٹائی جلائی اور اس کی راکھ وہ زخم میں بھری، تب جا کر کے خون رکا۔ تو مجھے لگتا ہے ایسا ہے اللہ کے رسول وہ لمحہ ایسا تھا کہ وہ بہت زیادہ بے قراری والا لمحہ تھا۔ فرمایا عائشہ نہیں، وہ تو میں خود نکلا تھا گھر سے، ہتھیار لے کر کے نکلا تھا میں، اور مقابلے میں اور جنگ اور جہاد کے اندر اس قسم کے حالات تو آتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو مجھے تکلیف ہوئی وہ طائف کے میدان میں ہوئی کہ میں نے آسمانی بات کو طائف کے سردار مسعود عبد یالیل ان کے سامنے پیش کیا، لیکن انہوں نے انتہائی بے رخی کا جواب دیا، اور صرف اس پر بس نہیں، لڑکوں کو میرے پیچھے لگایا اور مجھے مارا گیا، میرا خون نکلا اور میں گرا نیچے، پھر مجھے اٹھاتے تھے، پھر مجھے مارتے تھے۔ یہ بہت زیادہ بے قراری والا معاملہ تھا۔ تو وہ جو بے قراری ہوئی اللہ پاک کی طرف سے، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد اللہ پاک آسانی بھیجتے ہیں۔ جیسے ہی آپ وہاں سے واپسی ہوئے، فجر کا وقت ہے، فجر کی نماز آپ پڑھا رہے ہیں، سلام پھیرا، جنات کہاں سے آئے ہیں؟ ہم تو عراق کے علاقے نصیبین سے آئے ہیں۔ اچھا، کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ ایسے آنا ہوا کہ کچھ عرصہ ہوا ہے آسمانوں کے اوپر پہرے بہت زیادہ لگ گئے، ہم پہلے جاتے تھے اوپر تک، ہمیں کچھ ہوتا نہیں تھا، لیکن ہم جیسے اب اوپر جاتے ہیں وہاں سے ہم پہ بارش ہوتی ہے اور ستاروں کو اور شعلے والی چیزوں کو ہم پہ گرایا جاتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی بڑا واقعہ پیش آیا ہے، جبھی اللہ پاک نے آسمان پہ پہرے بٹھا دیے۔ ابھی ہمارے وہاں سے کافی ساری جماعتیں نکلی ہیں اس بات کی تحقیق کے لیے کہ دنیا میں کیا پیش آیا ہے۔ ہم جب یہاں پہنچے، آپ کا ہم نے قرآن سنا تو ہم آپ کے قرآن سے متاثر ہوئے، بالکل ہو بہو یہی والی بات جو میں آپ کو سنا رہا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ جن میں نازل فرمائی ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ لمبا مضمون ہے جنات کا، یہ الفاظ سارے جنات کے ہمارے رب ان کو جبرائیل علیہ السلام کے اوپر نازل کر کے، جبرائیل علیہ السلام لوح محفوظ سے نقل کر کے ہمارے نبی کو سنا رہے ہیں۔ یہ کلام کن کا ہے؟ معنی اور مفہوم کس کا ہے؟ معنی اور مفہوم جنات کے ہیں۔ کہ ہم نے تو عجیب قرآن سنا، ایسا قرآن جو کہ ہدایت والا راستہ بتاتا ہے، اور ہم تو طے کر چکے ہیں، ہم تو مسلمان ہو گئے، اور بس ہم آئندہ اپنے رب کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہیں کریں گے، اور ہمارا رب ہر طرح سے بلند و بالا ہے۔ اور ہم میں سے بہت سارے بے وقوف خدا کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، اور بہت سارے جنات انسان گزرتے ہوئے وہ جنات کی پناہ لیتے ہیں، جن سے جنات کی بد دماغی اور تکبر اور بڑھ گیا ہے۔ یہ مضمون جنات کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سناتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، پھر جا کر کے اور جنات کو لے کے آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک رات اللہ کے رسول کے ساتھ تھا اور اللہ کے رسول مجھے لے گئے اور ایک دائرہ بنایا، عبداللہ یہاں سے ہلنا نہیں،
اور پھر اللہ کے رسول چلے گئے، اور لمبے لمبے قد کے لوگ تھے، وہ زور زور سے آوازیں آ رہی تھی، وہ اللہ کے رسول سے دین سیکھ رہے تھے۔ سورہ رحمان پڑھ کے سنائی، فرمایا کہ صحابہ نے سب سن لی، کہا تم نے تو بالکل خاموشی کے ساتھ سورہ رحمان سن لی، تم سے اچھے تو جنات تھے۔ جب میں نے سورہ رحمان ان کو پڑھ کے سنائی، اور جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جنات کے سامنے آیا تو جنات کیا کہنے لگے؟ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ، اے ہمارے رب، ہم آپ کی کسی نعمت کا انکار نہیں کریں گے، فَلَكَ الْحَمْدُ، آپ کے لیے ہے ساری تعریفیں۔ تو جنات نے ہر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پہ یہ جواب دیا ہے مجھے، تم سے تو جنات اچھے تھے۔ صرف ایک نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں، تکلیف آئی، اللہ پاک نے فتوحات کے دروازے کھول دیے، جنات اسلام میں داخل ہوئے۔ بس اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد میں ام ہانی کے گھر سو رہا تھا، اوپر سے چھت پھٹی، جبرائیل نے مجھے لیا، حرم میں لے گئے اور مجھے لٹایا، میرا سینہ چیرا، میرا دل نکالا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا، اور ایک سونے کا تھال تھا، اس میں انوار و برکات تھے، وہ میرے دل میں بھرے، پھر میرا دل رکھا، پھر اس کو سیا، اور پھر ایک جانور لایا گیا جو گدھے سے بڑا تھا اور گھوڑے سے چھوٹا تھا، اور سفید رنگ اس کا تھا، مجھے بٹھایا اس پر، اور وہ اس کی تیزی کا اندازہ آپ لگائیں، جہاں اس کی نظر وہاں اس کا قدم، اور ہم کہاں پہنچے؟ او جی فلسطین پہنچ گئے جی۔ 1200-1500 کلومیٹر کے سفر چند لمحوں میں ہم نے طے کیا۔ سواری کو باندھا جبرائیل علیہ السلام نے، آئیے تشریف لائیں، لوگ جمع ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کون پڑھائے؟ مجھے آگے کیا اور میں نے نماز پڑھائی۔ کون ہے یہ؟ کہا یہ سارے انبیاء ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہم نے سب نبیوں کو آپ کا مقتدی بنایا۔ پھر اس کے بعد اوپر کا سفر شروع ہوا، اور پہلا آسمان، احادیث میں ہے کہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال کے برابر، یہ طے ہوا، اوپر گئے، نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں، چھٹے میں موسیٰ علیہ السلام ملے، ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام ملے، ساتویں آسمان میں ایک گھر میں نے دیکھا، کیا ہے یہ؟ کہا جی یہ بیت المعمور ہے، یہ بیت اللہ کے بالکل اوپر ہے، اور روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ آج کے دن طواف کرے گا قیامت تک اس کی باری نہیں آئی، اتنے سارے فرشتے۔ اور پھر میں اوپر جب گیا تو ایسی جگہ پہنچا جہاں بیری کا درخت تھا، سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ سدرہ بیری کا درخت، منتہا کیوں کہتے ہیں؟ بس یہ والے یہاں والے فرشتے اب اوپر نہیں جا سکتے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بھی معذرت کر لی، اللہ کے رسول آگے کا مقام آپ کو مبارک ہو۔ پہنچ گئے جی، اللہ پاک کے سامنے پہنچ گئے، کیا حمدیہ اور تعریفی کلمات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات تمام قولی عبادتیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں، والطیبات اور تمام مالی عبادتیں وہ اللہ کے لیے ہیں، والصلوات اور تمام بدنی عبادتیں وہ اللہ کے لیے ہیں، تمام زبانی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں ایک اللہ کے لیے ہیں۔ آگے سے کیا جواب آیا؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ پاک اپنے نبی کو سلام کر رہے ہیں، ہمارے نبی کیا جواب دے رہے ہیں؟ السلام علینا۔ اس میں علماء لکھتے ہیں کہ حضور نے اپنے ساتھ کس کو شامل کیا؟ اپنی پوری امت کو شامل کیا، جمع کا صیغہ لائے، اور قیامت تک ہمارے نبی فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں جو بھی مسلمان التحیات پڑھتا ہے اور یہ دعا مانگتا ہے، پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں
ان سب تک سلامتی کا فیصلہ اللہ کر لیتے ہیں۔ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو وہ سب کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور کیا چیز ملتی ہے؟ آپ کو ملا جی 50 نمازیں آپ پڑھیں گے۔ معراج پہ بلا کر کے جو تحفہ ملا ہے امت کے لیے وہ کیا؟ الصلاۃ معراج المومنین کیوں فرماتے ہیں یہ؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کو معراج میں ملا ہے یہ۔ اور ایمان والا جب نماز پڑھتا ہے تو پھر یہ یہاں نہیں رہتا، اس کا سیدھا سیدھا رابطہ اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور اس کو وہاں تحفے میں ایک تو یہ چیز ملی، اور ایک اس ایمان والے کو کیا، ہمارے نبی کو کیا ملا؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول سے لے کر کے آخر تک، اور ہمارے نبی کا فرمان ہے جو رات کو یہ 2 آیتیں پڑھے گا صبح تک ہر قسم کی ناگواری سے اللہ اس کی حفاظت کریں گے، کیونکہ یہ وہاں سے آئی ہے۔ یہ پھر وہ مشہور قصہ ہے کہ واپسی میں 6 آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کارگزاری سنائی، کیا ہوا؟ کہا یہ ہوا۔ کہا 50 بہت نمازیں ہیں، آپ درخواست کریں اپنے رب سے نمازیں کم کریں۔ ہر دفعہ میں 5 گھٹتے جب 5 رہ گئی تو ارشاد فرمایا کہ اب تو میں جانے میں مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے تو پڑھنے میں 5، آپ کی امت پڑھے گی 5، اس کو نماز ملے گا 50 نمازوں کا۔ تو یہ نماز کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ لگائیں، یہ ملی کہاں پر ہے؟ یہ ان بلندیوں پہ ملی ہے، اور ہم آپ اس زمین کے اندر اس نماز کو ادا کرتے ہیں۔ یہ شریعت نے جتنے اعمال ہمارے ذمے لگائے ہیں یہ بظاہر تو کیا ہیں؟ جیسے بخار نظر نہیں آتا لیکن اس کو تولا جاتا ہے، ہوا نظر نہیں آتی لیکن ہوا کو تولا جاتا ہے، اس وقت کیا سینٹی گریڈ چل رہا ہے اس کو تولا جاتا ہے، بلڈ پریشر نظر نہیں آتا لیکن وہ بھی تلتا ہے، شوگر نظر نہیں آتی لیکن اس کو بھی تولا جاتا ہے۔ تو جتنے ہمارے رب نے اعمال ہمیں بتائے ہیں، روزہ ہوا یا حج ہوا یا زکوٰۃ ہوئی یا نماز ہوئی، یہ جتنے اعمال ہیں یہ مرتے ہی ایک شکل اختیار کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایات ہے کہ جب یہ آدمی قبر میں دفن ہوتا ہے تو ایک خوبصورت آدمی اس کے پاس آتا ہے، یہ کہتے ہیں وجہک الوجہ، تیرا چہرہ تو یار دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، تو ہے کون؟ تو کہا میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اس کی شکل بن گئی۔ اور نماز کی الگ شکل ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین کچھ عرصے پہلے اچانک بیمار ہوئے اور اچانک ہی ان کی وفات ہوئی۔ وہ اپنی کلاس میں بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں اور کہنے لگے، ہمارے ایک تاجر دوست تھے اور وہ میرے پاس آئے کہ مولوی صاحب مرنا ہے ہم سب کو، اور مرنا ہے تو قبر میں کیا ہوگا؟ آپ ایسا کریں کہ قبر کے بارے میں جو احادیث ہیں، جو باتیں ہیں، اس کو جمع کر کے آپ ذرا مجھے بتائیں۔ کہا وہ دنیا دار آدمی ہے، جب میں نے اس کی یہ فکر دیکھی تو میں اپنے لیے پریشان ہوا۔ تو میں نے کہا کہ یہ مستقل دنیا میں رہنے والا آدمی، اس کو قبر کی فکر ہے، تو مستقل مسجد اور مدرسے میں رہتا ہے، تجھے اپنی قبر کی فکر نہیں ہے۔ ان کی اس میرے دوست کی اس گفتگو سے میری طبیعت میں اپنے لیے فکر شروع ہوئی، اور جب آدمی فکر کرتا ہے تو اللہ راستے بھی کھولتے ہیں۔ تو کہا میں نے کیا کیا؟ ایک دن ایسا ہوا میں نے خواب دیکھا، خواب میں میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میری وفات ہو گئی ہے، مجھے غسل دیا گیا اور مجھے کفن پہنایا گیا، جنازہ میرا ہو گیا اور مجھے لے جا کر کے دفن کیا گیا۔ جیسے میں دفن ہوا تو میں نے دیکھا ایک انتہائی درجے کا حسین جمیل آدمی وہ قبر میں آ گیا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، مفتی صاحب لکھتے ہیں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں اس کا حسن آپ کو نہیں بتا سکتا، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کی خوبصورتی آپ کو بتاؤں۔ وہ آ گئے، میں نے کہا جی آپ کون؟ کہنے لگے میں آپ کی فجر کی نماز ہوں، اس لیے کہ آپ نے
اپنی پوری زندگی میں باوجود اس بڑھاپے اور باوجود اس بیماریوں کے آپ نے فجر کی نماز نہیں چھوڑی۔ میں فجر کی نماز ہوں اور آپ کی فجر کی نماز بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اور پھر خود فرمانے لگے میں کسی بھی حال میں ہوا میں نے آج تک فجر نہیں چھوڑی، فجر کی میں نے بڑی پابندی کی ہے، اب میں آپ کی فجر کی نماز ہوں۔ اور تھوڑی دیر میں دیکھا ایک اور اس سے زیادہ حسین شخص آیا، تو میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں آپ کا قرآن پاک ہوں۔ چونکہ آپ نے میرا ذکر ساری دنیا میں پھیلایا ہے اور جگہ جگہ آپ نے مدارس اور مکاتب اور حافظ قرآن پیدا کر کے میرا تذکرہ آپ نے ساری دنیا میں پھیلایا ہے، اللہ نے مجھے بھی بھیجا، اگرچہ آپ کے چھڑانے کے لیے آپ کی فجر کی نماز کافی ہے کیونکہ وہ بہت مضبوط ہے، لیکن میں اللہ سے اجازت لے کر کے آیا ہوں۔ اتنے میں دیکھا 2 فرشتے آ گئے سامنے سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب مومن آدمی دفن ہوتا ہے اتاہ ملکان، 2 فرشتے آتے ہیں، اسودان ازرقان، کالے رنگ ہوتے ہیں ان فرشتوں کے، احدہما منکر والآخر نکیر، ایک کا نام منکر ہے دوسرے کا نام نکیر ہے، اور ان کی آنکھیں کیری آنکھیں ہوتی ہیں، اور وہ جب بات کرتے ہیں تو آواز بادلوں کے گرج جیسی ہوتی ہے، اور وہ جب سانس لیتے ہیں تو سانس کے ساتھ آگ کے شعلے نکلتے ہیں۔ اس قسم کی حیت والے فرشتے آتے ہیں، اور جب اس سے سوال کرتے ہیں رب کے بارے میں تو چونکہ یہ مومن ہے تو المؤمن یشہد فی قبرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ کلمہ پڑھتا ہے یہ کلمہ شہادت، اور ان فرشتوں کو جواب دیتا ہے۔ جب ہمارے نبی نے یہ والی بات سنائی، ساتھ میں ہمارے نبی نے 13ویں پارے سورہ ابراہیم کی آیت پڑھی، کیا فرمایا؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ پاک ایمان والوں کو سچی بات کے ساتھ ان کے دلوں کو مضبوط رکھتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ علماء لکھتے ہیں یہاں آخرت سے مراد قبر ہے، اس لیے کہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ تو کہا، ارشاد فرمایا نزلت هذه الآیہ فی عذاب القبر، یہ والی آیت قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اللہ پاک کلمہ طیبہ کے ذریعے سے دلوں کو مضبوط کرتے ہیں دنیا کے اندر بھی۔ آپ کتنے ہی غمگین ہو، دنیا بھر کے ٹینشن آپ کے سر پر ہوں، اور آپ تھوڑی دیر الگ بیٹھ کر کے صرف 10 منٹ کا وقت نکالیں اور تیسرا کلمہ آپ شروع کریں، اور تھوڑے سے ایسے دھیان کے ساتھ کہ آپ کی آواز آپ کے کان سنیں اور آپ کی نگاہیں نیچی ہوں، اور آپ اس کلمے کو پڑھیں 10 منٹ تک، 10 منٹ کے بعد دل کی کیفیت دیکھیں۔ اللہ پاک نے اپنے نام میں وہ اثر رکھا ہے کہ دنیا بھر کے سارے غم اللہ آپ کے غلط کر دیں گے۔ تو ایمان والوں کو دنیا کے اندر کیا کرتے ہیں؟ اللہ ثابت قدم رکھتے ہیں، اور آخرت میں بھی۔ تو کہا سامنے سے فرشتے آئے، اور فرشتوں کو جب میں نے دیکھا تو یہ جو میرے ساتھ کھڑے تھے جن کو جو ہے وہ ہم نے انہوں نے کہا میں فجر کی نماز ہوں، تو انہوں نے ان فرشتوں کو کہا کہ اپنا کاغذ لاؤ، کاغذ لیا اور اس کو جو ہے وہ کچھ لکھا اور ان کو واپس کیا۔ کہا اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ میرا بندہ آیا ہے اس کو جا کے چھڑا کے لے آؤ۔ تو کہا کہ آپ کے چھڑانے کے لیے تو فجر کی نماز کافی تھی، میں تو صرف اجازت لے کے آیا ہوں کہ بس میں یہاں آپ کے پاس تھوڑی دیر کھڑا ہو جاؤں۔ اور یہ جو آپ کو 2 کھڑکیاں نظر آ رہی ہیں نا اسی قبر کے اندر، کہا کہ ان کی کنڈی اندر سے ہے، اب ہم جب چلے جائیں گے تو اندر سے ہم اس کی کنڈی کھول دیں گے اللہ کے حکم سے۔ تو وہ کہاں کی کھڑکیاں ہیں؟ وہ جنت کی کھڑکیاں ہیں، اور قیامت تک آپ کے لیے کیا آئے گی؟ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی۔ مفتی صاحب فرمانے لگے جب یہ خواب سنا رہے تھے، کہنے لگے اللہ کی قسم میں اتنا خوش ہوں آج، اگر میرے پاس سونا ہوتا تو میرے جتنے شاگرد یہاں بیٹھے ہوں میں سونا ان کو تقسیم کر دیتا، اس لیے کہ مجھے اس خواب نے بہت خوش کر دیا۔ اور بس ہفتہ 10 دن کے بعد مفتی صاحب کی وفات ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دکھاتے ہیں
کہ یہ چیز حقائق ہے. یہاں تو وقت نکالنا مشکل، نماز پڑھنا مشکل، اور آدمی جو ہے وہ شرما شرمی میں کام کرتا ہے، لیکن ہم یعنی سعادت مند ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ساتھی اور ایسے علماء ہمیں دیے ہیں کہ جو ہماری دین کی فکر کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمارے کام کا حرج ہوگا اگر آپ نماز پڑھیں گے، بس آپ یہی جو کرنا ہے آپ نے کریں، اور ہمارے لیے فکر کی جاتی ہے کہ ہم نماز پڑھیں. آپ اندازہ لگائیں کہ نبیوں نے نمازی بننے کے لیے دعائیں مانگی ہیں. نبیوں نے نمازی بننے کے لیے دعائیں مانگی. حالانکہ نبی کبھی نماز چھوڑ سکتے ہیں، ناممکنات میں سے ہے، لیکن نبی دعا مانگ رہے ہیں اور ہمیں سکھا رہے ہیں کہ تم بھی نمازی بننے کے لیے دعا مانگو. کیا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز کا پابند بنا. اقامت کس کو کہتے ہیں؟ اقامت کہتے ہیں کسی لوہے کو یا لکڑی کو زمین میں گاڑنا اس انداز سے کہ ہر طرف سے وہ بالکل سیدھا ہو، کسی طرف اس کو جھکاؤ نہ ہو. یہ اقامت کا مفہوم ہے. نماز کو کیسے پڑھو؟ تمہارا استنجا صحیح ہونا چاہیے. اقامت صلاۃ تمہارا استنجا صحیح ہو. جی استنجا کیسے صحیح ہو؟ استنجا جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھیں، ہم سب نیت کریں ہم کبھی بھی کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کریں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں دین اتر رہا ہے. حضرت عمر کو دیکھا کہ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں. عمر لا تبل قائما وانی لا ابول الا قاعدا. عمر کبھی بھی کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرنا، بیٹھ کے پیشاب کرنا. عمر کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن میں نے کبھی بھی کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا. کہا بیٹھ کے پیشاب کرو. پیشاب کرنے کے بعد اس بات کا خیال رکھو کہ پیشاب ہو گیا، اب تھوڑی دیر کے لیے ٹیشو پیپر ہر ساتھی کے پاس ہونا چاہیے، الٹے ہاتھ سے اس پیشاب والی جگہ کو پیشاب کو سکھایا جائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یستنجی احدکم بیمینہ ولا یتمسح ذکرہ بیمینہ. سیدھے ہاتھ سے اپنے شرمگاہ کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، اور سیدھے ہاتھ سے استنجا بھی مت کرنا، الٹے ہاتھ سے استنجا کرنا. پھر پیشاب ایک دم بند نہیں ہوتا، تھوڑی دیر انتظار کریں. حاجی عبد الوہاب صاحب رائے گنج میں ایک دفعہ بیان فرمانے لگے کہ بس یوں کر لو، ایک دفعہ بس کھڑے ہو جاؤ پھر بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ جو تمہارے پیشاب کی نالی میں پیشاب ہوگا وہ نکل جائے گا. تو ٹیشو پیپر سے صاف کر کے اس کو پھینک دو اور ایک دفعہ پانی استعمال کر لو، دھو لو اس کو. آپ حیران ہوں گے، قبا کی بستی، قبا مسجد قبا مدینہ منورہ کے پاس، وہاں والوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی 11ویں پارے میں. آیت کیا ہے؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اس مسجد قبا میں، اس کے محلے میں، اس کے اطراف میں ایسے مرد رہتے ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ بھی پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. آپ نے پوچھا اے قبا والو، یہ تمہاری تعریف اللہ نے کی ہے، کیا کرتے ہو تم؟ کہنے لگے ہم غسل کرتے ہیں. بھئی غسل تو ہم بھی کرتے ہیں، غسل پہ یہ تعریف نہیں ہے. اللہ کے رسول ہم وضو کرتے ہیں، تو وضو تو ہم سب کرتے ہیں. اور بتاؤ؟ کہا اللہ کے رسول ہم ایسا کرتے ہیں جب ہم پیشاب کر لیتے ہیں تو اس زمانے میں مٹی کے ڈھیلے ہوتے تھے، کہا اس سے سکھاتے ہیں پھر اس کے بعد پانی دھوتے ہیں. کیا فرمایا؟ ہوا ذاکا، یہی بات ہے جو اللہ کو اچھی لگی اور اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے. تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا، اپنی حفاظت کرنا، یہ 100% قبر کا عذاب جو ہوتا ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کا گزر ہوا، آپ نے پڑھی ہے یہ حدیث، قبروں کو سزا ہو رہی تھی، قبر والوں کو. کہا ایک جو تھا نا یہ چغل خور تھا، لگائی بجائی میں لگا رہتا تھا، اور دوسرا جو تھا نا وہ پیشاب سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا. اور ارشاد فرمایا استنزہوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منہ. پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کرنا، اس لیے کہ عمومی طور پر قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے. تو میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ بیٹھ کے پیشاب کریں گے اور استنجا سکھائیں گے اور پانی کا استعمال کریں گے
تاکہ جو ہے وہ ہمارے کپڑے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے متاثر نہ ہوں۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام وضو ہے۔ وضو کے لیے یہ لفظ بار بار استعمال ہوا ہے، اسباغ الوضو۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے درجات اگر چاہتے ہو، جنت کے درجات چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ مسجد کے اندر اگلی نماز کا انتظار کرو، مسجد کی طرف پاؤں چل کے جاؤ، اور کیا کرو؟ وضو پورا کر لیا کرو۔ وضو پورا کیسے کریں؟ تو وضو میں انتہائی مختصر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھوتے وقت کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الحمدللہ۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں جس نے وضو کے شروع میں بسم اللہ الحمدللہ پڑھی، جب تک باوضو رہے گا اس وضو سے فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کریں گے۔ صبح کر لیا آپ نے وضو، آفس کے کام میں ہیں، اسی سے آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، یا ظہر میں کر لیا، چھوٹے چھوٹے دن ہیں اس سے آپ نے عشاء پڑھ لی، عشاء تک آپ کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اور نمبر 2 بسم اللہ الحمدللہ اور مسواک۔ ہمارا کراچی کا شہر اللہ کا فضل ہے، سب سے یعنی پورے ملک کے اندر اگر سب سے اچھی مسواک کہیں ملتی ہے، بلکہ میں کہوں گا پوری دنیا کے اندر، اس لیے کہ وہاں یعنی دیگر ممالک میں بھی مسواکیں چھوٹی چھوٹی مسواکیں، اور ہمارے ہاں سے جاتی ہیں مسواکیں۔ سب سے اچھی مسواک ہمارے سندھ کے اندر کی ہے، سب سے اچھی مسواک۔ تو اس کا اہتمام اگر ہمارے ساتھی کریں گے کیا ملے گا؟ سب سے بڑا فائدہ مسواک کا یہ ہے، اللہ موت کے وقت کلمہ دیتے ہیں۔ ٹوتھ پیسٹ منع کہاں ہے؟ ہم کریں گے، وہ بھی کریں گے منہ سے بدبو کے اس کے لیے، خوشبو کے لیے، لیکن مسواک ٹوتھ پیسٹ اس کا بدل نہیں بن سکتا۔ مسواک مسواک ہے۔ اور ہمارے نبی کی پوری زندگی کا عمل، حضرت عائشہ سے پوچھا کسی نے، گھر آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ جی مسواک کرتے تھے۔ سوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ مسواک کرتے تھے۔ وضو کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ مسواک کرتے تھے۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے مسواک کرتے تھے۔ اور ایسا اللہ پاک نے مسواک کو قبول کیا۔ اماں جان فرماتی ہیں وفات کا وقت ہے، آپ کا سر مبارک میری گود میں ہے، میرے بھائی عبد الرحمن سامنے سے گزرے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، وہ مسواک کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول کی نظر اٹھی اور عبد الرحمن کو اس طرح دیکھا آپ نے۔ تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول مسواک چاہیے آپ کو؟ تو آپ بات نہیں کر سکتے تھے، آپ نے سر کے اشارے سے ایسا کیا۔ میں نے حضور کی مسواک لی، اور چونکہ حضور تو استعمال نہیں کر سک رہے، بیمار ہیں، میں نے اپنے دانتوں کے اندر مسواک کو نرم کیا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کیا کہ اللہ پاک نے میرے لعاب کو حضور کے لعاب کے ساتھ وفات کے وقت جمع کر لیا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے۔ یہ کسی کو یہ نہیں ملا، مجھے ملا 9 بیویوں کے اندر کہ میرے سینے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کی ہے، اور میں نے مسواک نرم کی، اللہ کے رسول نے ہاتھ میں لی اور ایسی مسواک کی جیسے کہ ایک تندرست آدمی مسواک کرتا ہے۔ بس مسواک کے تھوڑی دیر کے بعد مجھے پتہ بھی نہیں چلا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ مسواک وہ عمل ہے، ہمارے نبی کا آخری عمل ہے۔ ہم سب نیت کریں انشاءاللہ مسواک کریں گے، ہاں ہر نماز کے ساتھ کریں گے۔ مسواک کا بینائی تیز ہوتی ہے، مسواک کا حافظہ تیز ہوتا ہے۔ مسواک کہا کہ مسواک میں اگر کوئی بھی فائدہ نہ ہو، مسواک یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس کا اہتمام کرنا مسواک کا۔ اور 3 دفعہ کلی کر لی، پھر 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا الگ سنت ہے، اور الٹے ہاتھ سے جھاڑنا الگ سنت ہے۔ استنشاق اس کو کہتے ہیں، اور اس کو استنثار کہتے ہیں۔ یہ الگ سنت اور یہ الگ سنت۔ اور چہرے کو دھونا پیشانی کے بالوں سے توڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور یہ والا حصہ جو ہے کان اور داڑھی کے بیچ کا جو حصہ ہے، اس کا دھونا بھی فرض ہے، یہ بھی چہرے میں شامل ہے۔ اور کیا فرمایا؟ سردی کا موسم ہے اور کھال خشک ہو جاتی ہے تو رگڑ لیا کرو، یہ رگڑنا بھی مستحب ہے۔ اور صحابہ کرام کو یہاں تک بتایا، مشکات شریف میں ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو سکھا رہے ہیں اور اللہ کے رسول دونوں انگلیاں لے کر کے آنکھوں کے کنارے پہ اس طرح کر رہے ہیں. یہ وضو کے دوران آپ آنکھوں کے کناروں کو یوں صاف کر رہے ہیں. چہرے کو اس طرح دھویا اللہ کے رسول نے, اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا, اور 3 دفعہ اس پہ پانی بہانا, اور سر کا مسا ہاتھوں کو گیلا کیا, اور یہاں ہاتھ رکھے اور اس طرح پیچھے لے گئے گدی تک. اقبل بہما و ادبرا, ادبرا کا مطلب آگے سے پیچھے لے کے جانا, اور اقبلہ کا مطلب پیچھے سے آگے لے کے آنا. ہمارا یعنی وضو کا انداز وہ کر لیتے ہیں یوں کر کے چھوڑ لیتے ہیں, نہیں, یوں وضو کرنا ہے. یہ پیچھے لے گئے, پھر یہ آگے لے آئے. اس سے یہ والا سر یہ والا ہوا, اور اس سے آپ کے یہ والا کور ہوا. اگرچہ چوتھائی سر کا مسا یہ فرض ہے, لیکن پورے سر کا مسا یہ مسنون ہے, اللہ کے رسول نے چھوڑا نہیں. چوتھائی سر اسفار وغیرہ میں آپ نے کیا ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وضو کی روایات, الاذنان من الرأس, یہ جو کان ہے نا یہ سر کے مسے کے ساتھ ہے, یعنی یہ شہادت کی انگلی یہ کانوں کے اندر اس طرح ڈال کر کے یہ اور انگوٹھے سے یہ, الاذنان من الرأس, یہ اور یہ. اور ہاتھ پیر کی انگلی کے خلال کا حکم ہے, اس ہاتھ سے اس کو کرنا ہے, اس ہاتھ سے اس کو کرنا ہے. اور پھر الٹے ہاتھ سے دونوں پاؤں کو دھونا ہے, اور دونوں پاؤں کی جو انگلیاں ہیں اس کو اچھی طرح جو ہے نا, یہ خاص کر ایڑی کی جگہ, سفر میں ایسا ہوا, بڑا مجمع ہے صحابہ کا, اور بہت سارے لوگوں نے جلدی جلدی وضو کیا, اور ان کے ایڑیوں کے پاس کی جگہ خشک رہ گئی. تو کیا فرمایا, وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ اسبغ الوضو. اس سے کیا پتہ چلا, علماء لکھتے ہیں محدثین, کہا کہ پاؤں کا وظیفہ مسا نہیں ہے, مسا تو تب ہوگا جب موزے ہوں گے, پاؤں کا وظیفہ تو دھونا ہے, ورنہ یہ خطرناک جملہ نہیں فرماتے وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ, یہ جو ایڑیاں تمہاری خشک رہ گئی ہے نا یہ دوزخ میں جلیں گی. اسبغ الوضو, وضو پورا کر لیا کرو. تو دونوں پاؤں کو اچھی طرح دھونا, خاص کر نچلا حصہ دیکھا کریں, کبھی کبھار کوئی ایسی چیز لگ جاتی ہے جو ہٹتی نہیں ہے, اس کو اچھی طرح کسی برش سے یا کسی کھردرے پتھر سے اس کو رگڑ کے صاف کیا جائے, تاکہ ہمارے پاؤں کا نچلا حصہ صاف رہے. یہ ہمارے وضو کا حصہ ہے. اور وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا, حدیث میں آتا ہے جس نے کلمہ شہادت پڑھا جنت کے 8 دروازے کھل گئے. یہ تو ہے استنجا, اور یہ ہمارا ہو گیا وضو. اور پھر نماز, جب آدمی کا استنجا صحیح ہوگا اور آدمی کا وضو صحیح ہوگا, اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں, سورہ روم پڑھ رہے ہیں 21واں پارہ, آپ کی غلطی آ گئی, آپ کو متشابہ لگ گیا اور آپ کی غلطی آ گئی اور آپ پریشان ہو گئے قرات میں. جب نماز ختم ہوئی آپ نے فرمایا بھائیوں, تم میں سے بعض ساتھی جو ہیں وہ وضو صحیح نہیں کرتے, ان کا خراب وضو میری نماز پہ اثر انداز ہوتا ہے, اس لیے وضو صحیح کیا کرو تاکہ تمہاری نماز بھی صحیح ہو, تمہاری وجہ سے دوسروں کی نماز خراب نہ ہو, ان کی نماز بھی صحیح ہو. تو اچھا وضو کرنا, اور پھر اس کے بعد کیا کرنا, نماز تو ایسی پڑھنی ہے, ہمارے نبی فرماتے ہیں 2 رکعت جس نے پڑھی اور سنت کے مطابق پڑھی اور اس میں ادھر ادھر کا خیال نہیں آیا, یہ 2 رکعت نماز اس کی بخشش کا سبب ہے, اللہ اس کو معاف کر دیں گے. تو یہ تو نماز کے, اور نماز اس کو سیکھا جائے, جیسے ہم نے چیزیں سیکھی ہیں, یہ کمپیوٹر یہ سیکھا ہے لوگوں نے, یہ کام جو آپ کرتے ہیں آفیسز کے اندر اور مختلف قسم کے شعبوں کے ساتھ آپ ہمارے بزرگ منسلک ہیں, یہ آپ کو ان کمپنی والوں نے ویسے نہیں رکھا, آپ کا جائزہ لیا گیا ہے, آپ کی جو ہے آپ کی کارکردگی پیچھے کی دیکھی گئی ہے, تب آپ کو رکھا ہے. پھر جیسے جیسے آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کا جو ہے تجربہ بڑھتا جا رہا ہے. بالکل اسی طرح استنجا بھی سیکھنے کی چیز ہے اور وضو بھی سیکھنے. آپ حیران ہوں گے, اللہ کے رسول بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ استنجا ایسا کرو, تو یہودیوں نے, مدینہ کے یہودیوں نے اس کا مذاق اڑایا
حضور کو تو کچھ نہیں کہا. حضرت سلمان فارسی غریب صحابی ہیں اور باہر سے آئے ہیں, کہنے لگے یہ تمہارے نبی کیسے ہیں, یہ تو پیشاب کا طریقہ بھی بتاتے ہیں, ایسے پیشاب کرو. حضور تک یہ بات پہنچی. جواب کیا دیا؟ بہت پیارا جواب. کیا؟ یعنی ان چیزوں میں شرم مت کرو. یہ مت کہو یار مجھے قرآن آتا نہیں ہے, میں اپنے سے چھوٹے سے سیکھوں گا, یار مجھے تو آتا نہیں ہے, میں کیسے سیکھوں گا. بالکل نہ شرمائیں. کیا ارشاد فرمایا؟ انما انا لکم مثل الوالد لولدہ اعلمکم کل شیء حتی الخراء. میری حیثیت تمہارے لیے ایسی ہے جیسے باپ اپنی اولاد کے لیے. میں تو تمہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی سکھاؤں گا, اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں قبر میں کام آئیں گی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بظاہر چھوٹی ہیں, یہ حشر کے میدان میں کام آئیں گی. تو نماز کیا ہے؟ نماز کا پورا طریقہ ہے کہ بھئی نماز میں ہاتھ کیسے باندھیں. ہمارے نبی نے کر کے دکھایا. کیا؟ بھئی جب تم نیت باندھو, نیت کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو ایسے اٹھاؤ, اللہ اکبر. ہاتھ قبلے سے ہٹے نہیں, اور ہاتھوں کا بالکل رخ تمہارا قبلے کی طرف, اور یہ کان کی لو کے پاس لے جا کر کے تم کو اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشارے مت دیا کرو, یہ مت کرو یوں آگے کھڑے ہو گئے اور جیسے تیسے ہاتھ باندھ لی, یوں کھڑے ہو گئے اور اسے نہیں, بالکل بھی نہیں. ہر چیز جب لباس سلیقے والا. ایک چائے اگر آدمی آداب کے بغیر پکائے, چائے کیا چیز ہے, لیکن بہت بڑی چیز ہے. چائے تو مسئلہ ہے. چائے صبح اچھی نہ ملے, شام کو اچھی نہ ملے, 10 بجے اچھی نہ ملے تو آدمی کا دماغ ٹھکانے نہ رہے. چائے تو اچھی ہونی, بھائی کڑک چائے ہونی چاہیے, بھائی دودھ پتی ہونی چاہیے, اور بھائی ایسی ہونی چاہیے. تو چائے اگر آداب کے خلاف پکائی جائے تو آدمی پینا پسند نہیں کرتا. تو نماز کے آداب بتائے ہیں جی. اللہ اکبر. ہاتھ کیسے باندھو؟ یہ ہتھیلی اس جوڑ پہ رکھ کر کے ان تینوں انگلیوں کا رخ وہ کلائی کی طرف کر کے ان دونوں انگلیوں سے اپنی کلائی کو پکڑ لو ایسے, اور یہ والی جگہ یہ یہاں ہو جائے, یہ یہاں نہیں آنی چاہیے, یہ یہاں ہو جائے, اور ہاتھوں کو ناف کے نیچے چھوڑ دو. من السنت, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں, من السنت ان یضع الرجل یدہ تحت سرتہ. یہ نبی کی سنت ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنے ہاتھ ناف کے نیچے رکھے اور ہاتھوں کو اس طرح رکھے, اور نگاہوں کو, اور جھک کے یوں کھڑا نہ ہو نماز میں, اور اسی طرح یوں بھی کھڑا نہ ہو, بلکہ جو اس کی طبعی حالت ہے اس طرح نماز میں کھڑا ہو, اور نگاہیں اس کی سجدے کی جگہ پر ہو. یہ ہمارے نبی نے سکھایا. ان آداب سے آپ اندازہ لگائیں نماز کی کتنی اہمیت ہے. ہماری مشکات شریف درجہ سابع میں پڑھائی جاتی ہے, تقریباً 56 صفحات پہ, یعنی ابتدا سے انتہا تک تقریباً 56 صفحات تک نماز کا ذکر ہے. اور صفحے بھی چھوٹے چھوٹے نہیں, بڑے بڑے. یعنی سب سے زیادہ جو ذکر ہے, روزے کا ذکر نہیں ہے اتنا زیادہ, زکوٰۃ کا ذکر اتنا زیادہ نہیں ہے, حج کا ذکر اتنا زیادہ نہیں ہے, سب سے زیادہ ذکر نماز کا ہے. اس لیے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا چھوٹا سا ایک رسالہ ہے, ہاں حضرت مفتی صاحب اگر لے آئیں تو آپ حضرات کو ہدیے میں دے دیں گے. چھوٹا سا رسالہ ہے, انتہائی سستے داموں ملتا ہے. نمازیں سنت کے مطابق پڑھیں, یہ اس کا نام ہے. نمازیں سنت کے مطابق پڑھیں. نماز کا پورا ڈھانچہ وہ حضرت نے اس کے اندر لکھا ہے. صف میں کیسے کھڑا ہونا ہے, ہاتھ کیسے باندھنے ہیں, رکوع کیسے کرنا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دکھاتے تھے. کیا فرمایا؟ تم میں سے جو شخص رکوع کرے نا, ٹک کر کے رکوع کرے, ڈھیلا ڈھیلا رکوع نہ کرے. سجدہ کرے تو کہا کہ ٹکا کر کے سجدہ کرے. اپنے ہاتھوں کو زمین پہ, یہ کونیوں کو زمین پہ نہ لٹائے. اگر زمین پہ لٹاؤ گے, نعوذ باللہ, آپ نے کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے. کہا کہ کتا اپنے ہاتھوں کو زمین پہ لٹاتا ہے, تم تو مرد ہو, تم کیسے سجدہ کرتے ہو؟ اپنی کونیوں کو زمین سے اٹھا لیا کرو. یہ آپ کی نمازوں کی ترتیب ہے, آپ نے حضرات کو بتائی. اس سے اندازہ لگائیں نماز کتنی اہم چیز ہے. بھئی روزہ چھوڑ دیا آپ نے, فدیہ دے دو بھائی, 2 کلو گندم یا اس کے پیسے دے دو, تمہارا فدیہ ادا ہو جائے گا. کب؟ جب تم رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو. حج پیسے نہیں ہے, حج آپ کے ذمے نہیں ہے. زکوٰۃ پیسے نہیں ہے, فطرہ پیسے نہیں ہے, تو آپ کے ذمے نہیں ہے. لیکن نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے. سن لیجئے, فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے. کیا؟ نماز کا وقت جا رہا ہے, نزع کی حالت ہے,
جان نکل رہی ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے اور اس کا ہوش صحیح ہے اور نماز کا وقت نکل گیا، نماز قضا ہو گئی اور نماز کے وقت کے نکلنے کے بعد اس کا انتقال ہوا، نظر کی حالت چل رہی ہے لیکن ہوش صحیح ہے اس کا، نماز کا وقت نکل گیا، فرمایا اللہ اس سے نماز کا پوچھیں گے کیوں نہیں پڑھی تم نے نماز۔ لیکن اگر ہوش ٹھکانے نہیں ہے، بالکل دماغ غائب ہے، پھر اللہ کی یہ الفاظ پھر بھی نہیں کہیں کہ معاف ہے نماز، کیا کہا؟ اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو بخش دیں گے اور اس نماز کا اللہ نہیں پوچھیں گے۔ علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، درخت پہ ایک آدمی ہے، عصر کا وقت ہو گیا، وضو نہیں ہے اس کا، تیمم کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، نیچے سانپ ہے، ایک بہت بڑا اژدہا درخت کے نیچے، اگر یہ اترتا ہے تو جان کا خطرہ، وضو بھی نہیں کر سکتا اور تیمم بھی نہیں کر سکتا، کرے تو کیا کرے؟ نماز معاف؟ نہیں جی، نماز معاف نہیں ہے۔ پھر کیا کرے؟ بغیر وضو پڑھے؟ کہا نہیں، بغیر وضو بھی نہیں پڑھے گا، تو کیا کرے پھر؟ کہا ایسا کرے، اس طرح درخت میں بیٹھے بیٹھے نمازیوں کی مشابہت کر لے، نماز کی ایک شکل بنا لے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ بے وضو آدمی وہ تو نیت بھی نہیں باندھ سکتا، نماز میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، بے وضو آدمی کو تو نماز ہی نہیں ہوتی، لیکن نمازیوں کی مشابہت اختیار کر لے، پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر جب یہ مصیبت ہٹ گئی نا، پھر اس نماز کی قضا کرے۔ لیکن کسی عالم نے یہ نہیں لکھا، ہمارے احناف وہ لکھتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے نماز معاف ہے اس کو۔ تو میری آپ بھائیوں سے درخواست ہے، اپنے آپ سے بھی درخواست ہے، ہم سب نیت کریں، ہم فجر نہیں چھوڑیں گے، ہاں نیت کریں۔ بڑی بڑی راتیں ہیں، بڑی راتوں میں بھی مسجد میں نہیں گئے، چھوٹی راتوں میں بھی مسجد میں نہیں گئے تو کب جائیں گے مسجد میں؟ عید والے دن بھی فجر نہیں پڑھی، عید پڑھی لیکن فجر نہیں پڑھی، عید پڑھ لی لیکن فجر نہیں پڑھی، کتنی خطرے کی باتیں ہیں ساری۔ 27ویں شب میں پوری رات جاگ گئے، فجر سے پہلے سو گئے، تو ان جاگنے کا کیا فائدہ؟ آپ نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، آپ نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، کیا ارشاد ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری رات کی عبادت کا ثواب مل گیا۔ آپ نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، آپ کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملا۔ آپ نے فجر پڑھی، آپ کے پوری رات کی عبادت کا ثواب ملا۔ یہ کس پر ہے؟ یہ آپ کے اہتمام پر ہے۔ اس لیے ہماری آپ سب بھائیوں سے یہ عرض ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ان بزرگوں کی، ان بھائیوں کی، ان کاوشوں کی ذرا کوشش کریں، اور آپ کی جو یہ ہیڈ آفس کی جو جماعتیں ہیں ان میں سے 2 جماعتیں ماشاءاللہ وہ بہت زیادہ، ایک عبید الرحمن صاحب کی جماعت ہے اور ایک جو ہے وہ محمد زبیر صاحب کی جماعت، زبیر نام ہے کیا؟ ندیم، 3 نمبر اور 13 نمبر، 3 اور 12 نمبر جو جماعتیں ہیں وہ ماشاءاللہ ان کا پرسنٹیج وہ 78% ہے جی۔ وہ ساتھی ماشاءاللہ نماز فجر کے نمازی 71% اور جناب باقی نمازیں 4 نمازوں والے وہ 78% اور کسی کی 88% ہیں۔ تو ہماری آپ بھائیوں سے درخواست ہے کہ کتنا اچھا ہوگا اگلی نشست میں ارسلان بھائی کو کہوں گا کہ میں پھر آؤں گا اور یہاں سارا مجمع ایسا ہوگا جن کے آگے 100% لکھا ہوا ہوگا۔ ہاں نیت کرتے ہیں نا سارے، اور دعا اللہ سے مانگیں گے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا، اے اللہ میرے بچوں کو نماز کا پابند بنا۔ اور یہ دعا مغفرت سے بھی زیادہ ضروری، کیوں؟ نماز سبب ہے بخشش کا، ربنا وتقبل دعا۔ نبی ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت وہ کیا کرتی ہے؟ وہ شخصیت یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا، اے اللہ میرے بچوں کو بھی نمازی بنا، یا اللہ بس اس کو تو آپ قبول ہی کر لیں۔ ہاں پھر آگے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں میری بخشش، میرے ماں باپ کی بخشش، ایمان والوں کی بخشش کی میں درخواست کرتا ہوں، لیکن یا اللہ مجھے نمازی بنا، میرے بچوں کو نمازی بنا، مجھے نمازی بنا، میرے بچوں۔ نبیوں نے اپنی بچوں کی نمازوں کی فکر کی ہے، اور میں درخواست یہ کروں گا ہماری نمازوں کی پابندی میں ہمارے بچوں کا بھی دخل ہوگا۔ وہ کیسے؟ ہم نے اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنا دیا تو ہم بھی انشاءاللہ نماز کے پابند بنیں گے، اور اس کا اثر ایک تو ہماری آفسوں کے اندر 5-10 منٹ نماز کی بات ہوتی ہے۔ میں عرض کروں گا تمام بھائیوں سے، فضائل اعمال حضرت شیخ کی کتاب ہے، حضرت شیخ کو اللہ پاک نے اقوام عالم کے لیے اللہ پاک نے چنا ہے، اور کون ہے وہ؟ اللہ کے رسول خواب میں آتے ہیں کہ دیکھو تمہیں لقب ملا ہے قطب الاقطاب کا۔ قطب کس کو کہتے ہیں؟ جو اولیاء کے سردار ہوتے ہیں،
تو اولیاء کے سرداروں کے سردار ہیں آپ، اور یہ آپ نے چھپانا نہیں ہے، یہ آپ نے سب لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ کیا بن گئے، آپ اولیاءوں کے سرداروں کے سردار بن گئے۔ حضرت شیخ کا لقب ہے قطب الاقطاب۔ اللہ پاک نے حضرت کی کتابوں کو قبول کیا ہے، اس میں سے آپ کے سامنے فضائل اعمال ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہیں، اپنے گھروں کے اندر رکھیں، 5-10 منٹ ہماری گھر والی، ہماری بچیاں، ہماری بہو، ہمارے پوتے، ہمارے گھر والے پڑھیں گے، آپ خود دیکھیں گے گھر کے اندر تبدیلی آئے گی۔ اور اللہ پاک نے ان کتابوں کا اثر رکھا ہے، اور کچھ نہیں حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا جب تذکرہ آئے گا اور اللہ کے رسول کی باتیں آئیں گی، اگر عمل والے کوئی نبی بنے تو گھر میں ان پاک باتوں کا جب تذکرہ ہوگا تو گھر برکتوں سے بھر جائے گا۔ تو اس کی سب بھائی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔